حضرت عثمان ذوالنورین گڑھے کو دیکھتے ہیں اور گڈھے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. اسے عرف عام میں گڈھا کہتے ہیں. وہ بے ہوش ہو گئے. جب وہ بے ہوش ہوئے تو لوگوں نے پوچھا حضور ہوش میں آئے؟ حضور یہ آپ اس کو دیکھ کے بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ فرمایا مجھے اس گڈھے کو دیکھ کے اپنی قبر کا گڈھا یاد آ گیا. آپ جتنے سب بیٹھے ہو آپ بھی سب مرو گے. یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی قبر کے اندر ہوگا. اس کے اوپر بھی تختے لگائے جائیں گے, اوپر سے مٹی ڈالی جائے گی. یہ جو میری بہنیں کاکروچ سے ڈرتی ہیں ان کو بھی انہی کیڑوں میں جانا ہے, قبر کے اندر جانا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے. اگر تم کو پتا اگر جانوروں کو خبر ہو جائے ان کو مرنا ہے تو تمہیں کوئی موٹا جانور نہیں ملے گا. میرے آقا فرماتے ہیں وہ نیک ہو نہیں سکتا جو موت کو کثرت سے یاد نہ کرتا ہو. یہ دیکھو تم میری اور آپ کی سب کی موتیں تیار ہیں. ہم سب موت کے قریب ہیں مگر ڈر بالکل کوئی نہیں, بالکل خوف نہیں. وہ عورت رو کے کہتی ہے میرے لاڈلے آج تو ہٹا دیا, کل میں جب قبر میں جاؤں گی تو میرا کیا ہوگا؟ میرے لال بچہ بھی پھوٹ پھوٹ کے رویا. چھوٹے سے بچے کے دل پہ بڑا اثر ہوا ماں کے رونے کا. ماں نے پوچھا کیوں روتا ہے میرے لال؟ ماں تم تو بڑی ہو میں چھوٹا ہوں میرا کیا ہوگا؟ تو ماں نے یہ نہیں کہا تو بچہ ہے, ماں نے کہا تو سجدہ کر اللہ بچائے گا. وہ جب سجدے میں گیا نا تو ماں پھوٹ پھوٹ کے بولی مالک میں بیوہ عورت ہوں اور تو مالک میرا بچہ یتیم ہے اور تو کریم ہے. میرے یہاں تک لانا میرا کام تھا, یہاں سے آگے قبول کرنا تیرا کام ہے. میں تو کمزور ہوں, تو بے پناہ طاقتوں والا ہے. ماں روز روتی تھی تم اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نماز پڑھا کرو, تمہارا دل کتنا خوش ہوگا جب تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے, اور سنو 7 سال تک ہی وہ تمہاری نقل کریں گے. 7 سال کے بعد آپ کی نقل آپ کے بچے نہیں کریں گے. 7 سال تک اپنے بچوں کو مسجد لے کے جاؤ, ان کے ساتھ نمازیں پڑھو, ان کے سامنے اللہ کے خوف سے لرزہ کرو, لرزہ ہو جاؤ تاکہ ان کے اندر بھی وہی سب پیدا ہو. ماں رو کے کہنے لگی مالک میرے بیٹے کو قبول کر لے, میرے رب قبول کر لے. یہاں تک لانا میرا کام تھا, قبول کرنا تیرا کام ہے. بیٹا جو ہے نا اللہ اکبر, بیٹا جو ہے نا روتے روتے روز روتا تھا, تہجد کی نماز میں عادت پڑ گئی. ماں بھی رات کو روتی تھی. بیٹا جوان ہوا, ماں کا وصال ہو گیا اور اس کے بعد بیٹے کا رنگ دلی پہ چڑھا. بیٹے کے بزرگی میں انتقال اس کا بھی ہو گیا. مگر جا کر کے دلی کی سرزمین کو چیک کرو, بادشاہوں کی بیبیاں, مغلوں کی شہزادیوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے. تمہیں دلی میں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملیں گے. مگر جو کچے مکان میں روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے. اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے, اور ہر بدھ کے دن اس کے مزار پہ میلہ لگتا ہے. اور بادشاہوں کی قبریں تو دلی میں ڈھونڈو گے تب بھی نہیں ملیں گی, مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. سنو, جب ماں دلی میں سجدہ کرتی ہے تو بیٹا دلی کو شریف بنا دیتا ہے. ماں جب کی چوچا والے کی سجدہ کرے تو اس کا بیٹا کی چوچا میں قدم رکھے, کی چوچا کو شریف بنا دے. جب دیوا والے کی ماں سجدہ کرے تو دیوا والا دیوا کو شریف بنا دے. جب سجدہ کرے ماں بہرائش شریف کے سید سالار مسعود غازی کی تو پھر اس کا بیٹا بہرائش کو شریف بنا دے. اور سنو, جب اجمیر والے کی ماں سجدہ کرے تو اس کے اللہ اس کے اجمیر کو اجمیر شریف بنا دے. جب بغداد والے کی ماں سجدہ کی اعلان میں کرے, اللہ عبد القادر کے قدموں کی برکت سے بغداد کو شریف بنائے. اور جب ماں فاطمہ مدینے میں سجدہ کرے تو پھر بیٹا کربلا کو کربلا شریف بنا دیتا ہے. واہ واہ, کیا بات ہے حضور. دل لگا کے بولو, مسکرا کے بولو. یعنی ماں کا اثر بچے پہ بھی پڑتا ہے, بیٹی پہ بھی پڑتا ہے. دنیا میں 2 طرح کی لڑکیاں ہیں, چیک کر لینا. مسلمانوں میں 2 ہی قسم کی لڑکیاں, تیسری کوئی قسم نہیں ہے میری اپنی تجربے کی. ایک تو وہ لڑکی ہے پردہ کرے گی نہیں چاہے کسی کی موت میں چلی جائے, اس نے پھر فیشن کے کپڑے پہننے. اس کو جو وہ بمبئی کی بے غیرت لڑکیوں نے جو کپڑے دکھا دیے, یہ آستین کھلی ہوئی, یہ سب الگ علماء تشریف رکھتے ہیں. کتنا الگ ہے نماز میں ڈیفرنٹ عورت کی اور مرد کی. اور وجہ یہی ہے, مرد یہاں تک ہاتھ لاتا ہے, عورت کو صرف یہاں ہاتھ لا کے باندھنے پڑتا ہے, چونکہ مرد اور عورت کے جسم میں بناوٹ الگ ہے. اللہ نہیں چاہتا یہ نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو. یہ سجدہ کرتی ہے تو چھپ کے کرتی ہے, مرد کے کھل کے نہیں ہوتی. مگر اب اس کو بے غیرت کو خبر ہی کوئی نہیں.
نہ اس کے بھائی کو خبر ہے نہ اس کی بہن اس کے باپ کو خبر ہے. فکر ہے بالکل. توجہ کریں. ایک لڑکی وہ ہے جو کئی پردے میں نہیں ہے، نہ مزار پہ نہ بازار میں نہ شادی میں، ہر جگہ بے پردہ ہے، دوپٹہ تک سر پہ رکھنے میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے اس کو. اور ایک دوسری لڑکی بھی اسی امت میں ہے، وہ کالج کے باہر کھڑی ہے، اس سے وہ کہہ رہا ہے یا تو پیپر دو گی تو تم کو ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو تم اپنا حجاب اتارو یا پھر ایگزام دو. اس نے کہا میں حجاب نہیں اتاروں گی. اس نے کہا یا تو حجاب اتارو یا ایگزام دو. اس نے ایگزام کی کاپی اس کے منہ پہ مار کے کہہ لے اپنے پاس رکھ، میں تیری غلام نہیں ہوں، میں تو مدینے والے مصطفیٰ کی راضی کرنے آئی ہوں. دو بچیاں دو ہیں، اور ایک وہ ہے جس کے گھر میں شروع سے ٹی وی چلی، فلم چلی، امی بے غیرت اتفاق سے، بے شرم بھی ہیں اتفاق سے. امی اس کی فلم دیکھتی ہیں، ٹی وی چل رہی ہے، گندی تصویریں آ رہی ہیں، لپ لاک ہو رہا ہے، امی ابا سب وہیں بیٹھے ہیں، اور اس کی ماں جو ہے نا وہ بڑی بیچاری ایموشنل ہے، دل اس کا بڑا کمزور ہے. جب ہیرو ہیرون نہیں ملتے تو رونے لگتی ہے، اور جب ہیرو ہیرون ملتے ہیں تو اماں خوش ہو جاتی. یہی ڈرامہ دیکھتے دیکھتے بیٹی جوان ہو گئی. پھر اس نے جب قدم غلط راستے پہ ڈالے اور کسی کے ساتھ وہ گئی، ہائے میری ناک کٹ گئی. ارے تو نے خود کٹائی نا، اب کیوں روتی ہے؟ جتنا تو ٹی وی کے سامنے روئی ہے نا، اگر اتنا اپنے رب کے سامنے روئی ہوتی تو بیٹی تیری ناک نہ کٹاتی. صرف اس گھر کو آگ لگ گئی کر کے چراغ سے. اور سنو وہ دوسرے دن پہلے دن وہ کھانا چلا گیا، دوسرے دن بھی حضرت علی گئے. توجہ کرنا، زیادہ لمبی میں نے گفتگو نہیں کرنی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ایک بار لبیک یا حسین، دل لگا کے بولو لبیک یا حسین. یہ دیکھو میری بات غور کرو. دوسرے دن مولا علی پھر گئے، پھر اس کے بعد آپ نے بغیر سحری کا روزہ رکھا اور پھر پانی پی کر کے چلے گئے. پھر پورے دن مزدوری کر کے شام کو آپ جب لے کے آئے اور اپنے بچوں کو سامنے رکھا اور سیدہ خاتون جنت نے پھر اس کو چلایا، اور چکی چلانے کے بعد پھر حضرت علی کے سامنے کھانا وانا بنا کے رکھ دیا. اور پھر اس کے بعد پھر آواز آئی کہ میں مسکین ہوں، میرے گھر میں کھانا کچھ نہیں ہے، کیا مجھے کچھ مل جائے گا؟ حضور کی بیٹی نے اٹھا کے دے دیا. اب یہ تیسرا دن ہو گیا، ذرا غور تو کرو، تیسرا دن ہو گیا. اب یہاں پر توجہ کرنے کی بات ہے، اور انشاءاللہ اسی میں میری تقریر کو میں اپنی ختم کروں گا. ذرا دھیان دے کے میری بات کو سنیے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے. اللہ کسی کو محتاج، کسی کا آپ کو محتاج نہ کرے، اپنے کرم میں رکھے، اپنے فضل میں رکھے، اپنی مہربانیوں میں آپ سب کو رکھے. ذرا دھیان دیجیے آپ. حضرت سیدنا داتا لاہوری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی امام حسین کے پاس آیا اور کہنے لگا کچھ ذرا غور کریں آپ میری طرف، کچھ ملے گا مجھے اللہ کے نام پہ؟ تو آپ نے فرمایا ابھی تو نہیں، شام کو آنا. اچھا شام کو جب وہ آیا تو اس نے دیکھا 3 اونٹ یا 2 اونٹ لدے ہوئے کھڑے سونے کے سکوں سے. امام وہ کہنے لگا اگر 2-3 سکے مل گئے تو میرا تو کام بن جائے گا. تو امام علی مقام نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سب سارے ہیں، سارے آپ کے ہیں، یہ جتنے سکے ہیں سب تمہارے ہیں، 25,000 سکے سونے کے، یہ سب تمہارے ہیں. اس نے وہ سکے لیے اور کہا حضور یہ اونٹنی کا یہ بھی تمہاری ہے، جاؤ لے جاؤ. کسی نے کہا حسین ایک بار میں کسی کو کوئی اتنا تو نہیں دیتا، آپ نے اتنا دے دیا. کہ میں نے اپنی ماں فاطمہ کی وجہ سے دیا ہے. کہا کیوں؟ کہ میری امی نے مجھ سے کہا حسین اگر کوئی تیرے دروازے پہ آ کے مانگے اور پھر وہ بھکاری رہے تو پھر تو نے کیا دیا؟ ایک بار میں مانگنے والے کو اتنا دے دے کہ بھکاری نہ رہے، غنی بن جائے. دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو. تبھی تو اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخواہ کے اوپاشی دمیں. اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. اقبال کہتا ہے اس وجہ سے حضرت مریم بلند ہیں کہ عیسیٰ کی ماں ہیں. مگر یہ سیدہ کو تو دیکھو، انہیں تو 3 نسبتیں حاصل ہیں. ذرا زور سے بولو، یہ کس کی بیوی ہیں؟ علی کی بیوی ہیں اور حسنین کی ماں ہیں. ذرا غور کرو، حسنین کی ماں ہیں اور یہ میرے نبی کی پیاری بیٹی ہیں. مگر جب میرے امام نے اس بات پہ قلم اٹھایا تو خدا کی قسم پوری دنیا کے سارے اہل بیت کے چاہنے والے سارے شعر ایک طرف رکھو خاتون جنت کی شان میں، اور یہ میرے امام اہل سنت کا ایک شعر سارے اشعار پر بھاری ہو جائے گا. اگر اقبال نے شعر کو سن لیا ہوتا تو میاں مرید ہو جاتا. اس نے کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشمی رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو احد تاج تارے حلاتا. مگر میرا امام جب بات کرتا ہے، اقبال
کہتا ہے اس وجہ سے بلند ہیں فاطمہ الزہرا کہ حسن کی ماں ہے، حسین کی ماں ہے، علی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، مگر میرا امام بات کرتا ہے تو اس کا بات کرنے کا الگ انداز ہے۔ اس نے کہا نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رہ لہنا نور کا فاطمہ وہ ہے جو نور کی بیٹی ہے، نور کی ماں ہے، نور کی بیوی ہے۔ خود بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خاتون جنت، زور سے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو۔ یہ جو فضائل یہ فضیلت یہ خاتون جنت کے نام کا ٹائٹل اس کا تھوڑا بہت حق ادا ہوا، حالانکہ پوری زندگی میں نہیں کر سکتے ہم۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب یہ تیسرا دن ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ کبھی یاد کیا کرو یہ اتنے بڑے بڑے پیٹ ہمارے جو بڑے میں سنت نہیں ہے، ہاں اتنا کھاتے ہیں ہم لوگ نہیں، یہ گوشت اتنا سنت نہیں جتنا ہم لوگ کھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنا جگاڑ لگانے کے لیے بات کہہ دی۔ ہاں حضور نے گوشت کو پسند فرمایا، یہ کھانوں کا بادشاہ ہے۔ سب باتیں اپنی جگہ ہیں مگر ایک اس کی لمٹ میں کھایا جائے۔ میں نے عشق کی جیسی بات بابا فرید کے یہاں پائی، میری اپنی نظر میں کوئی ایسی نہیں گزری بات۔ وہ تول کے کھانا کھاتے تھے۔ نظام الدین اولیاء نے کہا یہ چھوٹی سی ترازو میں آپ تول کے کھاتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پیر آخر تول کیوں کو کھاتے ہیں کھانا؟ بالکل کمزور سے ہیں بابا فرید گنج شکر، بالکل آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت بھی ہے اور بڑے آپ کمزور سے ہیں۔ تو پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے ساری باتیں تم کو بتاؤں نظام؟ کہا حضور لوگ پوچھتے ہیں، تو رونے لگے۔ کیا ہوا؟ کہ میں نے حضور کے کھانے کا اندازہ کر لیا ہے، میں اپنے سرکار سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہتا، اس وجہ سے تول تول کے کھانا کھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں عشق کی اتنی بڑی مثال کون لے سکتے ہیں؟ یہ ہیں بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت علی پورے دن تیسرا دن بھوکے پیاسے گھر سے نکلے۔ توجہ چاہتا ہوں، پھر پورے دن مزدوری کی۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر میں 15 دن کے بعد آیا، میری بیوی کے میں پاس گیا تو وہ مجھے دیکھ کے اندر گئیں، پانی پلایا۔ میں نے کہا بھوک لگی ہے فاطمہ؟ وہ اندر تھی اور کہتے ہیں وہ اندر چلی گئی، میں نے انہیں آواز دی سیدہ کھانا لائیں، تو وہ نہیں آئیں۔ پھر میں نے زور سے آواز دی تو اندر سے رونے کی آواز آئی، میں گیا تو وہ بیٹھی بھی رو رہی تھی۔ اچھا جس کا چہرہ بالکل نبی کی طرح، چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا، آنسو گر رہے تھے۔ اچھا سنو، میں امی عائشہ صدیقہ کی قدموں پہ قربان جاؤں، اگر وہ نہ ہوتی تو ہمیں کون بتاتا فاطمہ کیسی ہیں؟ کوئی راوی تھوڑی بتاتا، وہ تھوڑی روایت کرتا، وہ تو خاتون جنت کو سیدہ عائشہ نے بتایا ہے۔ انہوں رابعہ اس پہ قربان جاؤں کہ انہوں نے کہا، اور کیا سبحان اللہ کہتی، کسی کی آنکھیں، کسی کی ہونٹ، کسی کا چلنا، کسی کا بولنا، جب کوئی مسکرائے تو بالکل حضور کی طرح لگے، جب کوئی اٹھے تو بالکل حضور کی طرح لگے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہیں، خاتون جنت ہیں، حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کریں۔ آپ مولا علی نے پوچھا آپ روتی کیوں ہیں؟ کہا آپ کو کھانا نہیں دے پائی نا اس وجہ سے۔ کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں بیٹھا رونے لگا، فاطمہ تیرے اخلاق پہ قربان جاؤں۔ یہ نہ کہا کھانا مانگ رہے ہو رکھ کے گئے تھے، بلکہ یہ انداز تو دیکھیں کہ افسوس ہے آپ کو کھانا نہ دینے کا۔ پھر کہتے ہیں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو سیدہ نے مجھ سے کہا اے میرے سرتاج، اس وجہ سے ابا نے کہا تھا فاطمہ علی سے وہ ڈیمانڈ نہ کرنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں کھڑا تھا بیٹھ گیا، چونکہ مجھے کیا پتا تھا فاطمہ میرے دل کا حال بھی جانتی ہیں، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہتے ہیں میں گیا، پھر میں نے مزدوری، میں نے کہا مجھ سے کوئی کام لے لو۔ یہودی نے کہا ایک ڈول کھجور کے نکالو، ایک کھجور دوں گا اجوا، ایک ڈول پانی دو میرے کھجور کے پیڑوں کو۔ کہتے ہیں میں نے 17 ڈول پانی نکالے، تھک گیا، شام کو بڑے ڈول ہوتے تھے وہ۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، ایسے کر کے لے کے میں نے السلام عرض کیا۔ حضور نے فرمایا اے میرے علی آ گئے؟ جی حضور میں آ گیا۔ کہ یہ کھجور قبول فرمائیں۔ کہ علی تیرے حسن بھوکے ہیں، تیری بی بی فاطمہ بھوکی ہے، تیرے حسین بھوکے ہیں، تیری زینب بھوکی، ان کو دیکھ کے نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں فاطمہ سے بھی زیادہ، حسن سے بھی زیادہ، حسین سے بھی زیادہ علی آپ سے پیار کرتا ہے یا رسول اللہ۔ میرے نبی یہ آپ کے لیے، میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کیا اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی علی سے راضی ہو جا، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے نبی پاک پھر اپنے حسن بیٹے کے پاس گئے، کہ تیرے گھر جا کے کھائیں گے۔ کھجور کی گٹھلیوں میں سے آپ نے نکالی یہ گٹھلی اور پھر امام حسن کے منہ میں گٹھلی دی، کہ وہ کھجور دی تو انہوں نے جب کھائی تو انہوں نے نانا کو دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ سیدہ روئی تو حضور نے فرمایا فاطمہ نہ میری بیٹی تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، یہ دنیا
دنیا تیرے لیے نہیں ہے، آل محمد کے لیے دنیا نہیں ہے۔ یہ تیسرا دن ہے، نبی کی بیٹی نے 3 دن کی بھوکی پیاسی نے چکی بھی چلائی ہے اور کھانا بھی کھلایا ہے، اور جب کھانا پکایا ہے اور جب کھانا تیار ہو گیا تو آج دونوں میاں بیوی دیکھ رہے ہیں بچوں کے چہرے بالکل کمزور ہو گئے، پیلے ہو گئے، حسن حسین حسنین کریمین کے چہرے، مگر وہ آیا ایک اسیر، کہنے لگا میں قیدی ہوں، مجھے کسی نے کھانا نہیں دیا۔ کسی نے کہا جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ سیدہ کے دروازے سے خالی نہیں جاتا، کہ آپ مجھے عطا کریں گی؟ خاتون جنت نے کھانا اٹھا کے دے دیا، غیر مسلم تھا، جاؤ اسے دے کے چلے جاؤ۔ خاتون جنت نے کھانا دے دیا حضرت علی نے، اور جب یہ دونوں مغرب کی نماز میں دونوں بیٹوں کے ساتھ حضرت علی گئے تو میرے نبی پاک نے دونوں بچوں کو پیار کیا، کہا اللہ کو تیری ادا بڑی پسند آئی ہے کھانا کھلانے کی علی، اور تیری بڑی پسند آئی ہے، اور اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرماتے میرے نبی اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے علی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کربلا میں حسین 3 دن بھوکے پیاسے کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا عقل تو نہیں مانے گی، مگر اگر بچپن میں پریکٹس کرے دی جائے تو ضرور حسین رہ سکتے ہیں، ضرور حسنین حسین۔ یہ شہادت آج نمی ذی الحجہ ہے۔ بس آخری باتیں کر کے اپنے بھائیوں سے بات ختم کر رہا ہوں۔ نہیں سب صبح کو سب کو ابھی حضرت کہہ رہے تھے فجر کی نماز بھی ضروری ہے۔ نہیں حاجی صاحب آپ کے جذبات میرے سراں کو، یہ سارے بزرگ علماء بیٹھے ہیں، ان سب کی جوتیاں میرے سر پر، میں آپ سب کا خادم ہوں، میں نہیں چاہتا کہ بالکل سارے بہت زیادہ وہ پیار کرنے والوں کو، شعر سنو بھائی احمد الفتح بھائی، پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے، پیار کرنے والوں کو رت جگہ کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے آپ کو۔ میں ذرا حسین کی بات کر لوں، ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں لوگ امام علی مقام کو ایسے بیان کر رہے ہیں آج کل کے جیسے امام حسین گر گئے، اب بس ہو ڈر گئے، انہیں بچوں کا یہ معاملہ ہے۔ حسین ہمارے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ کہیں ہائے حسین، ہم کہتے ہیں واہ حسین۔ جلدی بولو، کچھ کلائی پہ نہ جا، اس میں دھرائی کیا ہے، اور در شبیر جو مل جائے تو شاہی کیا ہے۔ امام علی مقام اس ہستی کا نام ہے کہ جب 72 لوگوں کے ساتھ کربلا کی طرف چلے، عبید اللہ بن زیاد نے فوج مانگی تو یزید نے 10,000 فوج بھیجی، اس نے کہا مجھے اور فوج چاہیے، توجہ کریں، مجھے اور فوج چاہیے۔ آپ نے اس نے کہا مجھے اور فوج چاہیے، تو اس نے کہا یزید نے، ارے تجھے کیا خبر ہے 72 لوگوں کو 10,000 لوگ کافی نہیں ہو جائیں گے، تو کیسی بات کرتا ہے؟ اس نے کہا یزید تو نے یہ تو دیکھ لیا 72 ہیں، مگر تجھے یہ خبر ہے کہ نہیں ہے کہ اس میں علی کے پوتے کتنے ہیں، علی کے بیٹے کتنے ہیں؟ اگر سب ایک ساتھ آ گئے تو 50,000 پہ بھاری پڑ جائے۔ جب حر نے امام علی مقام کو روکا نا کربلا میں، تو سیدہ زینب نے کہا آپ سب روک رہے ہیں، آپ رکے کیوں نہیں؟ مدینے والوں نے روکا، مکے والوں نے روکا، آپ پھر بھی آئے؟ تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ رات مجھے خواب میں نانا کا دیدار ہوا، اور نانا نے کہا میرے بیٹے اگر تم یزید کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے تو دنیا کے لیے مثال کون ہوگا، اور یزید سر اٹھائیں گے میرے لال، اٹھو میرے بیٹے، میں اپنے نانا کی وجہ سے آیا ہوں۔ اور سنو میرا امام، یہ جو ہندوستان آزاد ہوا تو یہ گاندھی جی، ان سے کسی نے پوچھا اتنی پاور ہے آپ کے پاس جو آپ طاقت لے کے چلیں؟ اس نے کہا گاندھی نے، ہاں میں گیا ہوں۔ کہا کیوں؟ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس یہ چرخہ ہے، آپ کے پاس سادے سے کپڑے، آپ حسین کو کیسے زیر کریں گے؟ آپ کیسے اس برٹش امپائر کے خلاف لڑیں گے؟ ان کے پاس تو بڑی پاور ہے، بڑے ان کے پاس جنگی بیڑے ہیں، ہوائی جہاز ہے، ان کے پاس پانی کے جہاز ہیں، آپ کیسے ان سے لڑیں گے؟ معلوم ہے اس وقت گاندھی نے کیا کہا تھا؟ میرے پاس بھی اس کی کوئی ہمت کی کوئی صورت نہیں تھی، مگر میں نے جب نیلسن منڈیلا کی کتاب میں حسین ابن علی کو پڑھا ہے تو میں سمجھ گیا کہ 72 لوگوں کو مٹانے کے لیے 22,000 کے لشکر نے جب حملہ کیا، اصول یہ ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہار جاتا ہے۔ دنیا جا کے دیکھے 22,000 کا نام و نشان کربلا میں کہیں بھی نہیں ہے، 72 کے خیمے ویسے کے ویسے لگے ہوئے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शुहदाए करबला। इमाम ने रात को चिराग बुझाया, जिसे जाना हो चला जाए, मेरी शर्म की वजह से कोई ना रुके, कोई लिहाज में अगर नहीं जाना चाहते हो चिराग बुझा दिया आप चला जाए। लोगों यजीद को मुझसे ताल्लुक है, तुमसे नहीं है। उसके बाद जब चिराग जलाया तो वो सब बैठे हुए रो रहे थे। हुसैन ने फरमाया गए क्यों नहीं? कहा हम वही हैं जो बदर में आपको नाना को छोड़ के नहीं गए थे, उन्हीं की औलादे हैं, तो हम कैसे चले जाए? फिर इमाम ने अपने खानदान के लोगों से कहा तुम जाना चाहते हो तुम चले जाओ। सब ने सर उठा के रोना शुरू किया। मगर जब हजरते इमाम हसन के बेटे कासिम की बारी आई, कासिम तुम जवान हो, जाओ, यजीद को मुझसे मतलब है, तुम जाओ, मेरे भाई की निशानी हो। हजरत कासिम गए, आगे बढ़ के इमाम अली मकाम के सीने से चिपट गए। कहने लगे आप मुझे क्यों भेजना चाहते हैं? क्या मैं अली का पोता नहीं हूँ? क्या मुझे ये जेब देगा मैं मैदान छोड़ के भाग जाऊं? मेरा दादा कभी भागा था जो पोता भागेगा।